جنید بھائی مجھے یاد پڑتا ہے میں اتنا سا تھا، نہیں اتنا تو کبھی میں تھا ہی نہیں، میں اتنا تھا. اتنا تو لالا آج بھی آپ نہیں ہیں. اچھا جنید بھائی میں سیریس بات کر رہا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں ایک سیریس بندہ سیریس جواب دے. تو آپ نے غلط توقع مجھ سے لگائی ہے کہ میں سیریس بندہ ہوں. تو بات تو سیریس ہے نا. کہنا کیا چاہ رہے ہیں لالا آپ؟ جنید بھائی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو یہ پورے ملک کے جو دکاندار ہیں ان کو پتہ نہیں کون سی بلا چاٹ جاتی ہے، جو چیز کا ریٹ 100 ہوتا ہے وہ 350 پہنچ جاتا ہے. ہاں یہ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب اس میں کیا مزہ آتا ہے ان کو؟ اور پھر ہم ٹپیکل انداز میں آپ دیکھیں کہ میڈیا کا بھی وہی ایک مخصوص سا انداز ہے اس معاملے کو دیکھنے کا کہ جناب علی یہ کینیڈا، امریکہ، فلاں کے ڈپارٹمنٹل سٹورز دیکھیں، یہ کافر ملکوں کی مثال ہے کہ وہاں پہ انہوں نے چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ رمضان کے احترام میں کم کر دی. اور یہ مسلم ملکوں کا حال ہے. اپنے ملک کی مثال ہم دیتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ ان کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں. اور ذرا بھی ہم یہ موازنہ کرتے ہوئے، تقابل کرتے ہوئے ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس کو فنکاری سمجھنے لگ گئے ہیں. شاید انہیں پڑھے نہیں جانا، بس پکڑے نہیں جانا. آج میں نے سارا دن، آج تیسرا دن ہے، میں فلاں چیز اتنے کی بیچ رہا ہوں، چھاپا نہیں پڑا. میرے کامیابی ہے وہ تینوں چھاپا نہیں پیا، اتنے طرح چھاپے پہ رہے ہیں، انہوں دی کوئی فکر نہیں. اور روزے داروں کو تنگ کرنا، اور پتہ نہیں ایک روزے دار بیچارہ کیسے اپنی جمع پونجی جمع کر کے اپنے بچوں کے لیے کچھ تردد کر لیتا ہے، کوئی 2-4 چیزیں جمع کر لیتا ہے، اس کی زندگی کو عذاب کرنا. اللہ معاف کرے. اور اللہ معافی دے. توبہ جو فروٹس کے ریٹس چڑھ جاتے ہیں، مطلب غریب آدمی تو سونگ بھی نہیں سکتا. لیکن غریب آدمی نے سونگنا کیوں ہے؟ کھاتا کیوں نہیں غریب آدمی؟ بھائی جان میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، آپ سیریس کیوں نہیں ہو رہے؟ لالا جی 5000 روپے ادھارا مانگ کے دیکھ کے پھر دیکھیں کیسے سیریس ہوتے ہیں جنید صاحب. نہیں ویسے ایک بات ہے ہلکے جی ہوئے نا آئیڈیا تھے. نہیں میں بتاتا ہوں سوانا آپ کو کہ اتنے سیریس ہیں یہ. میں نے ان کو کہا کہ فروٹ چاٹ لے آئیں، میں کیونکہ ڈائریکٹ آتا ہوں یہاں پہ. اچھا 2 دن لائے ہیں یہ، لیکن چنا چاٹ لے کے آئے. میں تو باقاعدہ چنوں پہ چڑھ چڑھ کے آگے گیا ہوں رستہ بناتے ہوئے کہ کہیں فروٹ مل جائے. ایک فروٹ ملا ہے، ایک چھوٹی سی ٹکڑا تھا سیب کا، وہ بھی جب اٹھا کے چیک کیا تو ڈونڈی والا تھا. مطلب وہ سیب لگ رہا تھا، پہلے سیب ہوگا. ایسے ہیں. ویسے ہر سال اسی گراہ فروشی کی مرثیہ خوانی کرتے کرتے ہیں، اب تو ہماری شرم ہی جواب دے گئی ہے. احساس ختم ہو گیا. اور اچھا یہ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا اس کو گناہ اور ثواب سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے. اب مجھے چیزا نظر آ رہا ہے آپ کے چہرے پہ. میں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں. آج آپ سیریس نہیں ہیں. نہیں میں سیریس ہوں، میں بھرپور طریقے سے سیریس ہوں کہ ہم نے نا، اب دیکھیں گناہ ثواب کا تو پھر احساس نہیں رہا نا. پھر تو ہم نے اعلان کر دیا، اگر اتنے دہائیوں سے ہم یہ رونا رو رہے ہیں اور صورتحال ویسی کی ویسی ہے جو کہ تو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گناہ ثواب کا احساس نہیں ہے. ہم مذہب کی اینک سے دیکھنے کے عادی نہیں ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں گناہ ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے. تو پھر دوسرے طریقے سے آ جائیں، پھر انسانیت پہ بات کر کے دیکھ لیں نا. ایگزیکٹلی. اب ایک کینیڈین جو بیچ رہا ہے، اس نے سیل لگائی ہوئی ہے. ایک امریکن ڈپارٹمنٹ سٹور کا مالک ہے، لنڈن میں ہے، پوری دنیا میں ہے، ہر جگہ پہ. کہیں آپ کے دوست پاکستانی عزیز رشتہ دار سارے ہیں، کسی سے پوچھئے ہر ڈپارٹمنٹل سٹور میں لازماً رمضان کارنر کے نام پہ الگ لگائے جاتے ہیں. بالکل. ذرا بھی اگر ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر سے وہ گناہ اور ثواب والا مادہ ختم ہو چکا ہے. تو اگر وہ ختم ہو چکا ہے تو پھر انسانیت کو لے آؤ سامنے، اس کو ہی لے آؤ. حالانکہ انسانیت کو زندہ کر کے دیکھ لو. ویسے مجھے تو صرف آلو کی قیمت بڑھنے کی خوشی ہے، ورنہ تو اس کا کاشتکار بیچارہ رل گیا تھا. سر آپ کا تو شہر ہے، گڑھ ہے آلو کا، دیکھا ہے آپ نے کس طرح کسانوں نے کھڑی فصلوں پہ ہل چلا دی ہیں. بہت افسوسناک صورتحال تھی. سر میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، اگر آلو اتنا سستا تھا تو یہ فرینچ فرائز کیوں نہیں سستی ہوئی؟ اس لیے وہ فرانس میں بنتے ہیں. چلیں جی گراہ فروشی کو چھوڑے، میں آپ لوگوں کو ایک زبردست قسم کی نیوز سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ لوگ بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ واہ ایسے کام ہونا چاہیے. فلم سٹار میرا وزارت ثقافت کی خیر سگالی سفیر مقرر. یہ پنجاب حکومت کا کارنامہ ہے جی. بس پنجاب حکومت کی دور اندیشی کی داد تو دینی پڑتی ہے. ہر چیز وہ بھانپ کے بہت پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں. جیسے جہاز کی خریداری انہوں نے کی ہے کہ پنجاب ایئر لائن ابھی بنی نہیں ہے، جہاز انہوں نے پہلے خرید لیا ہے. ان کو اندازہ تھا کہ عید پہ جہاز مہنگے ہو جائیں گے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. تو میرا کا نہیں، میرا کی ہو سکتا ہے کہ دانش پہ شک ہو کہ میرا کی دانش جو ہے وہ بینائی کی طرح ختم ہوتی جائے گی. تو ابھی اس کو بنا کے، میرا کو سفیر شفیر بنا کے، اس کی جو بھی خدمات اس سے
फैज़ हासिल किया जा लेकिन जुनैद भाई मैंने तो सुना था कि मीरा को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया था। तो ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ही का हिस्सा है। तो जुनैद भाई इस पे आवाम को हंसना चाहिए या रोना चाहिए? देखिए जो भी करना है, हंसना या रोना है, अंग्रेजी में करना है। मैम सहाना, नाउ यू आर फ्लाइंग माय मजाक। हाँ? आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। Yes, of course. He is eyesight styling my talent as well. eyesight styling क्या मतलब? Eyesight नजर, स्टाइलिंग अंदाज की बने हैं नजरअंदाज। जुनैद, बेशक पंजाब हुकूमत ने मुझे बहुत लेट जिम्मेदारी दी है, लेकिन कोई बात नहीं, लेट कम वेलकम। ये क्या मतलब? अब ये ना पूछने बैठ जाना कि लेट कम वेलकम का क्या मतलब है। देर आए दुरुस्त आए। डोंट यू वरी एट ऑल, आई विल फुल स्टेप डाउन ऑन गवर्नमेंट होप्स। मतलब कि मैं हुकूमत की उम्मीदों पे पूरा उतरूंगी। अभी कट ना करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है। फरमाइए। ऑफ कोर्स। ले जी, आज की वीडियो देखें। किसी ने कैप्शन लगाई है, चाचे की कमेटी निकली है। मुलाहिजा फरमाएं। वाह, चाय और बोतल। बोतल अच्छा पी अच्छा रहा है। है, बॉटल इकट्ठी पी रहे हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि इसकी चाचे की कमेटी नहीं निकली। काफी बरसों के बाद इसकी बीवी मेके गई है, खुशी में उसको समझ नहीं आ रहा कि चाय पिए या बोतल पिए। वैसे अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पे चाय पानी कहा जाता है ना रिश्वत देने। जी जी। तो मेरी एक टीचर थी, उनके भाई कहीं जर्मनी में पकड़े गए, तो वो बताती थी कि वो जैसे ही पकड़े गए उनका अंदाज था पाकिस्तानी, तो उन्होंने वहाँ पे जर्मन पुलिस को पैसे दे के कहा कीप इट, टी एंड वाटर, टी एंड वाटर, टी एंड वाटर। अब उसको समझना है कि टी एंड वाटर का मतलब क्या है। नहीं, मैंने टी एंड वाटर, टी एंड वाटर। फिर किसी पाकिस्तानी को बुलाया, उसने कहा चाय पानी के लिए रखो। ये जो हम अक्सर मेहमानों से पूछते हैं ना कि चाय या पानी, उस सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब इस चाची ने दिया है कि दो में। जंग वाले हरकत कर दे, कहते ने यार चाच गैस का ही नहीं, बोतल च मलाई घाट। ए जिड्डा परफेक्ट क्या ने ना, ए ना ने जड़ दे हुण तो अगे टरन दे शो नु। तेनू आके एंकर नु बहुत सारे एडवांटेज हुंदे ने। तो देखिए, मेरी दानिश में आप दोनों छोटी सी बात को इलाकाई झगड़े की शक्ल दे रहे हैं। हुआ ये होगा कि उस बेचारे ने बोतल खरीदी होगी, लेकिन खोखे वाले के पास खुला नहीं होगा। उसने कहा होगा कि चलो चाय ही दे दो। बस अब दोनों चीजों से मैनेज नहीं हो पा रही। इतनी सी बात है और आप लोग बस करवे ज़िया मोइनुद्दीन दे पोतरिया ने खतरिया। एंकर साहब ने मेरे इलाके की एडी बेइज्जती कर दी है ते तू शुद्ध उर्दू बोल। यार ईद सिर ते आ गई, कोई दर्जी मेरे कपड़े क्यों नहीं फड़न दिया? तेरे कपड़े हुंदे ही एडे गंदे आ, इन्नी तेरे को बो आंदी आ। पिछले साल भी तेरे 2 दर्जी मर गए नाप लेंदे होए। कौन तेरा सूट फड़े? जान दे ਐ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਡੂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ। ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੂਵੀ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਵਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੌਫ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਹੂਟਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ।